اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان 10 عورتوں کو ہمیشہ پریشان رکھوں گا، میں ان 10 عورتوں کو ہمیشہ غریب رکھوں گا۔ پہلی عورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہا ہوں جو سن کر روح تک کانپ جائے گی، سانسیں تھم سی جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا نام آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کی استعارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کا نشان بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اس طرح بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورت چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کے جھونپڑیوں میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ کسی کا سہارا۔ نہ دن میں وہ ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، جب وہ اپنے گھر کو محبت کی بجائے امتحان گاہ بنا دیتی ہیں، جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور خواہشات ان کے فیصلوں پر حاوی آ جاتی ہے۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا تمہارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک طویل اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ سورج اپنی تپش زمین کو جلا رہا تھا، ریت دہکتے انگاروں کی طرح قدموں کو جلانے لگی تھی، اور پسینہ جسم کے ہر حصے سے بہہ رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد تھکن ان پر غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، اور ساتھ لائے ہوئے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کا مشکیزہ خالی تھا اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہو سکا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی، اور وہ تھی اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے سفر پر روانہ کیا ہے وہی ان کی منزل بھی طے کرے گی۔ چنانچہ پریشانی کی بجائے انہوں نے صبر اور یقین کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ پسماندگی، غربت اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچی اینٹوں کے مکان، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مفلس لوگ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے؟ مگر یقین الہی کے سہارے آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دکھائی دیا۔ آپ نے دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے ایک ضعیف اور ناتواں عورت کھڑی تھی، چہرہ آنسوں سے تر، آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمیٹا ہوا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ کانپتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے تخت پر بٹھایا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں عرض کیا، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کو طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کو طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔
آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی، عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے بے سکونی اور آزمائش لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ دنیا کے محلوں میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا، اور اے عورت شاید تو انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لرزتے وجود کو دیکھا، اس کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف اور اشتیاق کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت نرمی اور ٹھہراؤ سے فرمایا، اے عورت سن، میرا رب فرماتا ہے، جس عورت کے لیے خوشیاں مقدر نہیں، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ کبھی نہیں ٹھہرتا، وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہے، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے رونت دیتی ہے، دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اس کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کی ظاہری انداز کا مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر نہ دیواروں میں محبت رہتی ہے، نہ فیضوں میں سکون، نہ دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات بانٹے، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کی گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے راز افشاں کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کر دے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہیں، سوشل میڈیا کے گروپوں میں، واٹس ایپ کی باتوں میں یا محلے کی بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھا دیتی ہے، وہ دراصل اپنے ہی گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود چاک کر دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ توقف کے بعد فرمایا، اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب کو بھول جاتی ہے۔ وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کم تر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کے کردار سب بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنی اصل یعنی اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے والد کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا، قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھو عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دو بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ مگر جو عورت اپنی زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کرتی ہی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پال لیتی ہے کہ ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق بھی چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو بے سکون ہوتی ہی ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، اس کی عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے اور یہی وہ گناہ شیطان کی پہچان بنا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہوا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی کہ اے اللہ تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیہ بھگو دیتی ہے، دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور اس کے گھر کے فیضوں میں بے برکتی اتر آتی ہے۔ شوہر اور اولاد سے محبت سرد پڑ جاتی ہے اور اس کا دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسافر صحرائے میں آب و گیا میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا۔ وہ چاہے سونے کے بستروں پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی میں اسے اپنی خوشی سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکر پر رکھی تھی۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے درخت کی مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک نے اسے کھا لیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کیا۔
یہ عورت گھر میں پیار سے بات کرتی ہے مگر پس پردہ وہ ساس، نند اور شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی ہے۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہے۔ کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی والدین کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو گراتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازے بھی بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے نہیں، امانت ہے۔ جب عورت جھوٹ کا قرض جب بنا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب کرنے والی عورت مکڑی کی مانند ہے جو اپنا جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دوسروں سے افضل ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، کہ اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے سجدے کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی برکت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی پڑھائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ راستے میں چلتی غریب عورت اسے کم تر لگتی ہے۔ سادہ لباس والی بہن اسے جاہل محسوس ہوتی ہے اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی ایک بے جان چیز ہے۔ وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔